میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے، جو کہ آج اتر پردیش کہلاتا ہے۔ ان کا تعلق دیوبند کے عثمانی خاندان سے تھا۔ ان کے والد مولانا ذوالفقار علی دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں۔ محمود الحسن دیوبندی میاں جی منگولری سے قرآن اور عبداللطیف سے فارسی پڑھی۔ 1857 کی بغاوت کے دوران ان کے والد کا میرٹھ ٹرانسفر ہو گیا اور محمود الحسن دیوبندی کو دیوبند بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے چچا مہتاب علی سے درس نظامی نصاب سے فارسی اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم بنے اور انہوں نے ملا محمود کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ انہوں نے 1869 عیسوی میں اپنی رسمی تعلیم مکمل کی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی سے صحائے ستہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرٹھ گئے۔ انہوں نے 2 سال تک قاسم نانوتوی کے دروس حدیث میں شرکت کی اور چھٹیوں میں اپنے والد کے پاس عربی ادب کی پڑھائی کی۔ انہوں نے 1872 میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اور 1873 میں دارالعلوم دیوبند کے پہلے جلسے میں ان کی اعزازی دستار بندی ہوئی۔ وہ تصوف میں امداد اللہ مہاجر مکی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے خلیفہ مجاز تھے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی 1873 میں دارالعلوم دیوبند کے استاد مقرر ہوئے۔ جس سال انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی، وہ 1890 عیسوی میں دارالعلوم کے صدر مدرس بنائے گئے۔ انہوں نے دیوبند کے مدرسے کو صرف علم کی جگہ نہیں سمجھا، بلکہ وہاں جنگ آزادی 1857 کے نقصان کی تلافی کے لیے ایک انجمن بھی قائم کی، جس کا نام تحریک ریشمی رومال رکھا گیا۔ محمود حسن ہندوستان میں برطانوی راج کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، جس میں کامیابی کے لیے انہوں نے 2 جغرافیائی علاقوں پر توجہ دی۔ پہلا خود مختار قبائلی علاقہ تھا جو افغانستان اور ہندوستان کے درمیان آباد تھا۔ ریشمی رومال تحریک نامی مشن کو لیک کر دیا گیا اور اس سے منسلک ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو دسمبر 1916 میں ان کے رفقا اور تلامذہ حسین احمد مدنی اور عزیر گل پشاوری کے ساتھ شریف مکہ حسین ابن علی کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا، جس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے انگریزوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ پھر شریف نے انہیں انگریزوں کے حوالے کر دیا اور انہیں مالٹا میں قلعہ وردالہ میں قید کر دیا گیا۔ محمود حسن دیوبندی کو مئی 1920 میں رہا کیا گیا اور 8 جون 1920 تک وہ ممبئی پہنچ چکے تھے۔ ان کا خیر مقدم بڑے علماء اور سیاستدانوں نے کیا، جن میں عبدالباری فرنگی محلی، حافظ محمد احمد، کفایت اللہ دہلوی، شوکت علی اور مہاتما گاندھی شامل تھے۔ ان کی رہائی کو تحریک خلافت کے لیے ایک بہت بڑی امداد کے طور پر دیکھا گیا اور انہیں خلافت کمیٹی نے شیخ الہند ہندوستان کے رہنما کے خطاب سے نوازا۔ محمود الحسن نے مدرسہ دیوبند کے علماء کو تحریک خلافت میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے برطانوی سامان کے بائیکاٹ پر فتویٰ جاری کیا، جو اس وقت کے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے طلباء کے استفتاء کے جواب میں تھا۔ اس حکم نامے میں انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی طرح سے حکومت کا ساتھ دینے سے گریز کریں، سرکاری فنڈ سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا بائیکاٹ کریں اور سرکاری ملازمتوں سے گریز کریں۔ اس حکم کے بعد طلباء کی اکثریت کالج چھوڑ گئی۔ اس حکم نامے نے تحریک عدم تعاون کی حمایت کی۔ اس کے بعد محمود الحسن دیوبندی نے الہ آباد، فتح پور، غازی پور، فیض آباد، لکھنؤ اور مراد آباد کا سفر کیا اور تحریکوں کی حمایت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد کی تقریب کی صدارت کرے،
جسے اس وقت مسلم نیشنل یونیورسٹی کا نام دیا تھا۔ یہ یونیورسٹی محمود حسن نے محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان کے ساتھ مل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU کے ان طلباء کے اصرار پر قائم کی جو AMU کے انگریز نواز تعصب سے مایوس تھے اور جو ایک نئی یونیورسٹی چاہتے تھے۔ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مخلصین نے مرض کی جانب توجہ دلائی کہ وہ اس پیشکش کو قبول نہ کریں کیونکہ وہ مالٹا میں قید کے وقت سے بہت کمزور ہو گئے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خدشات کے جواب میں کہا، اگر میری صدارت سے انگریز کو تکلیف ہوگی تو میں اس جلسے میں ضرور شریک ہوگا۔ اس کے بعد انہیں ایک پالکی میں دیوبند ریلوے اسٹیشن لایا گیا جہاں سے انہوں نے علی گڑھ کا سفر کیا۔ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھنے کے قابل نہیں تھے اور اپنے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی سے کہا کہ وہ ان کی صدارتی تقریر تیار کریں۔ اس کے بعد انہوں نے تیار شدہ تقریر میں تصحیح اور بہتری کی اور اسے چھپوانے کے لیے بھیج دیا۔ 19 اکتوبر 1920 کو یہ تقریر علامہ عثمانی صاحب نے یونیورسٹی کے جلسہ سنگ بنیاد میں بلند آواز سے پڑھی، جس کے بعد محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے دوسرے اجلاس عام کی صدارت کی جو نومبر 1920 کو دہلی میں منعقد ہوا تھا۔ انہیں جمعیت کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس عہدے پر وہ کچھ دنوں ہی یعنی 30 نومبر کو اپنی وفات تک ہی خدمات انجام دے سکے۔ اجلاس میں 19 نومبر سے شروع ہو کر 3 دنوں کو محیط رہا اور محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارتی تقریر ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی نے بلند آواز سے پڑھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو مسلم سکھ اتحاد کی وکالت کی اور کہا کہ اگر ہندو اور مسلمان متحد ہو جائیں تو آزادی حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ یہ آخری اجلاس تھا جس میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شرکت کی۔ یوں تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علم و فن میں بہت گہری نظر رکھتی تھی۔ آپ نے اپنے قلم سے بھی دنیا کو روشناس کرایا۔ جن میں آپ کی کچھ تصانیف ہیں وہ پیش خدمت ہیں، جس میں ترجمہ قرآن آپ نے لکھا اردو زبان میں، جس کا بعد میں فارسی زبان میں افغانستان کے آخری بادشاہ نے اس کا ترجمہ کرایا۔ ابواب والتراجم للبخاری، عدلہ کاملہ، ایضاح العدلہ، احسن القراء، الجہد المقل شامل ہیں۔ ان کا انتقال 30 نومبر 1920 کو دہلی میں ہوا۔ شیخ الہند کی وفات کی اطلاع ملتے ہی ہندو اور مسلمان اپنی دکانیں بند کر کے شیخ الہند کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انصاری کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انصاری نے محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حکیم محمد حسن سے پوچھا کہ اگر دہلی میں تدفین پسند فرمائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندانی قبرستان مہدیان میں بندوبست کیا جائے، اور اگر دیوبند میں تدفین منظور ہو تو جنازہ لے جانے کی تیاری کی جائے۔ ان کی خواہش کے پیش نظر انہیں دیوبند میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں ان کے استاذ محمد قاسم نانوتوی کے جوار میں دفن کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ متعدد بار ادا کی گئی۔ دہلی کے لوگوں نے انصاری کے گھر کے باہر نماز ادا کی اور پھر میت کو دیوبند منتقل کیا گیا۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد میرٹھ شہر ریلوے اسٹیشن اور میرٹھ چھاونی ریلوے اسٹیشن پر نماز ادا کی گئی۔ ان کے 5ویں اور آخری نماز جنازہ ان کے بھائی حکیم محمد حسن نے پڑھائی اور انہیں قاسمی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔